دین اسلام ہمہ جہت ہمہ پہلو اور اپنے دامن میں بے شمار لاتعداد وسعت رکھنے والا انتہائی خوبصورت اور بامروت دین ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب دین اسلام میں بے پناہ وسعت پائی جاتی ہے اور ہر پہلو پر دین رہنمائی کرتا ہے تو بعض لوگ یوں کرتے ہیں کہ جو ایک پہلو ان کی طبیعت کو بھلا لگتا ہے وہ اس ایک پہلو کو چننا شروع کر لیتے ہیں، جو ان کی طبیعت کے مطابق ٹھیک ہوتا ہے اس کو اخذ کر لیتے ہیں اور پھر اسی پر دلائل جمع کرتے رہتے ہیں، اسی کو بیان کرتے رہتے ہیں، اور دوسرے کسی اور پہلو پر نہ توجہ دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص کسی اور پہلو کو چھیڑتا ہے تو بجائے اس کے کہ کسی کی بات کو، علمی بات کو غور سے سنا جائے، دلیل سے قبول کیا جائے، ہمارے ہاں رویہ بڑا سخت اور تلخ ہو جاتا ہے۔ نیکی، تقوی اور پرہیزگاری کا بھی لوگوں کا اپنا اپنا معیار ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جناب میں چونکہ عشق والا ہوں، میں چونکہ پیار والا ہوں، چونکہ وارفتگی والا ہوں، لہذا مجھے آپ نہ کہیں کہ پابندی سے نماز پڑھ، مجھے آپ یہ نہ کہیں کہ سنت اور شریعت کا خیال کر۔ عشق پورے عروج پہ ہے، لیکن عشق رسول میں اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ میں داڑھی بھی رکھوں تو چونکہ میں عاشق ہوں میرا آپ صرف عشق ہی قبول کریں۔ آپ مجھے کہیں کہ محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اور حضور کے نام کے نعروں کی گونج میں شریعت کی بھی پابندی کروں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں نے عشق اپنی مرضی کا، چونکہ اس کا میں نے مفہوم بنایا ہے تو اب جو میں کہہ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک پہلو کو لیتے ہیں، اب ایک دوسرا پہلو ہے۔ میں نے اس طرح کے ڈھیر سارے لوگ دیکھے، ان کی آپ باتیں سنیں، ان کے آپ دعوے سنیں تو مفتیوں کو مشورہ دیتے ہیں وہ عشق رسول کا، بڑے بڑے لوگوں کو کہتے ہیں جناب آپ میں وہ ذوق ہی نہیں، لیکن ان کی اپنی عملی کیفیت اتنی کمزور ہے کہ سوائے بلند و بالا دعووں کے اس کے علاوہ پس منظر میں کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ بھئی جس محبوب سے آپ کو عشق ہے اس محبوب نے جو حلال حرام کی تمیز بتائی ہے اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ مجھے بتائیے کیا لوگ خالی دعووں سے راضی ہو جائیں گے، مطمئن ہو جائیں گے؟ میں دوستوں سے عرض کرتا رہتا ہوں، میں کہتا رہتا ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بہت زبردست مہنگی گاڑی کی وجہ سے لوگ میری تعریفیں کریں گے کہ کوئی بڑا آدمی ہے، بہت جد و جہد کر کے قیمتی موبائل لیتا ہوں تو لوگ سمجھیں گے بڑا معروف آدمی ہے، میرے آنے پر درجنوں بیسیوں لوگ اگر استقبال کو کھڑے ہوں گے تو پتہ چلے گا میں بہت بڑا آدمی ہوں۔ تو اس سے بھائی بندہ بڑا نہیں ہوتا۔ آپ کی گاڑی بہت بڑی نہ بھی ہو، آپ چھوٹے تاجر بھی ہوں، لیکن اگر آپ لین دین میں ٹھیک ہیں تو لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں بندہ کھرا ہے، یہ چیز وقت پر دیتا ہے، وعدوں کی پابندی کرتا ہے۔ آپ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے کہ بعض استاد شاگردوں سے ثابت کرانا چاہتے ہیں کہ میں بڑا پڑھا لکھا ہوں، بڑا سیانہ ہوں، بڑا زبردست ہوں، شاگردوں سے خود بخود ان کے سامنے وہ تعریفیں رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں اس سے بہت بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو پڑھائیں، جب کوئی شاگرد قابل ہو جائے گا تو پتہ چل جائے گا آپ کتنے قابل ہیں، اس سے پہلے آپ کا خود سے کہنا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اور اس شاگرد سے مراد دینی شاگرد بھی ہیں، مدرسوں کے، کالجوں، یونیورسٹیوں کے کام سکھانے والے استاد بھی ہیں، آپ سکھا دیں گے تو پتہ چل جائے گا آپ کتنے قابل ہیں۔ لیکن آپ خود بخود اگر یہ دعویٰ کریں گے تو آپ کمزور ہو جائیں گے، لوگ سمجھیں گے کہ کوئی تعریف کرنے والا نہیں، لہذا صاحب خود ہی اپنی تعریف کر رہے ہیں۔ تو کچھ لوگ صرف دعویٰ عشق کر کے مضبوط ہو جاتے ہیں، عمل نہیں کرتے، یہ بھی پہلو درست نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو نرا عمل کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب آپ کیا نرے نعرے لگاتے رہتے ہیں، نماز پابندی سے پڑھیں، عبادت وقت پر کریں، صدقات زکوٰۃ کا خیال کریں، حج عمرہ ٹائم پہ کریں، باقی آپ کن چکروں میں پڑھیں، عشق بھی ہونا چاہیے، پیار بھی ہونا چاہیے، محبت بھی ہونی چاہیے۔ یہ دوسرا پہلو ہے، یہ بھی خطرناک ہے۔ یہ بھی خطرناک ہے کہ آپ کہیں کہ میں نے سیدھی سیدھی نماز پڑھ لی، اب تم مجھے کہو کہ میں غلامی بھی کروں۔ وہ عبداللہ بن نبی سلول سے جب کہا گیا نبی پاک علیہ السلام کی پیروی کرو تو وہ کہنے لگا، منافق تھا، کہنے لگا تم نے ہمیں کہا کلمہ پڑھو، ہم نے پڑھا، تم نے کہا نماز پڑھو، ہم نے پڑھی، تم نے کہا زکوٰۃ دو، ہم نے دی، تم نے کہا حج فرض ہے تو ہم نے کیا، اب تم ہمیں کہتے ہو کہ محمد کی عبادت بھی کریں۔
معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کو اطاعت کا کہا جا رہا ہے، اور وہ معنی کیا بیان کر رہا ہے؟ وہ غالب کہنے لگے محبت کو ظالموں نے عبادت دیا قرار، ان سے کہا جا رہا ہے کہ اطاعت کرو، غلامی کرو۔ کہتے ہیں آپ ہمیں یہ کیا مشورے دے رہے ہیں؟ تو خشک عبادات کے بعض لوگ قائل ہیں، وہ کہتے ہیں ہم سے ادب نہیں ہوتا، ہم سے اکرام نہیں ہوتا، ہم سے کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے مدینے کی جانب منہ کر کے درود و سلام نہیں ہوتا، ہم سے اگر آپ کہیں کہ یہ ذوق، یہ شوق، یہ وارفتگی یہ بھی پیدا کریں تو یہ نہیں ہم سے ہوتی۔ نماز پڑھ تو رہے ہیں، روزہ رکھ تو رہے ہیں، یاد رکھنا اگر خشک عبادات رہیں گی نا تو بندہ عبادت کر کے تھک جلدی جائے گا، عبادت کرے گا لیکن وہ عبادت اس پر کیف پیدا نہیں کرے گی۔ تقوی، پرہیزگاری وہ کرے گا صحیح، لیکن وہ اس کے لفظوں جملوں تک تو رہے گا، اس کی روح میں نہیں اترے گا۔ یہ ساری چیزیں روح میں تب اترتی ہیں جب بندہ جم کے اور ڈٹ کے مدینے والے محبوب سے محبت کرتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تو ذات ہی ایسی ہے، حضور کو تو اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ ان کو چاہا جانے کو دل کرتا ہے، اکرام کرنے کو جی چاہتا ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو جہاں جہاد کا حکم دیا، عبادات کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، وہاں کہیں بڑھ کے صحابہ سمجھ گئے تھے کہ ہمیں حد درجے احترام بھی کرنا ہے مدینے والے محبوب۔ مجھے دیکھیے نا، دو ہی باتیں ہیں، لفظوں کا چناؤ، انداز تکلم، گفتگو، دو ہی باتیں ہیں۔ ایک صاحب آتے ہیں، وہ آ کے کہتے ہیں جناب یہ میرا نام ہے، یہ میرا کارڈ ہے، اتنے عہدوں پر میں فائز ہوں، فلاں جگہ سے آیا ہوں، یہ میرا کارڈ اندر بھیج دیں آپ فلاں بزرگ کے پاس، اور انہیں جا کے کہہ دیں کہ فلاں صاحب آئے ہیں۔ تو ایک طریقہ یہ بھی ہے کسی سے ملنے کا، تو ظاہر ہے کارڈ دیکھتا ہے بندہ کسی کا تو پریشر میں تو آتا ہی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ کہے فٹافٹ بلاؤ، اتنا بندہ بڑا آدمی ہے، لیٹ ہو جائے گا تو مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ اور ایک صاحب آ کے پوچھتے ہیں کہ ذرا بتانا کہ شیخ مسجد میں کب آتے ہیں؟ وہ جب تشریف لائیں گے میرا بھی دل کرتا ہے چند باتیں سن لوں، تھوڑی گفتگو کر لوں، کچھ اگر میسر ہو۔ اب اس طرح کا پیغام جب شیخ کے پاس جاتا ہے تو یقین کریں اس طرح کے لوگوں کو ڈھونڈنے کو دل کرتا ہے، دل کرتا ہے کہ ان کے پاس کچھ وقت بیٹھا جائے، کچھ خیر کی بات ہوگی، سننے سنانے کا، بات کرنے کا کوئی موقع میسر آئے۔ الفاظ، انداز، اس کے اندر اگر آپ نے ابا جی سے کہہ دیا کہ ابا جی کیا کھانا ہے، کوئی حکم ہے تو بتائیں، پریشانی کس بات کی ہے، پیسے چاہیے تو دے دیتا ہوں، یہ بھی ایک لہجہ ہے۔ اور ایک لہجہ یہ ہے کہ آپ اپنے والد کی طبیعت سمجھ جائیں، آپ اپنی والدہ کی رضا سمجھ جائیں۔ آپ دیکھیے قرآن مجید نے ایک اور تقوی کا پہلو بھی، نماز بھی بندے کو متقی بناتی ہے، روزہ بھی کا مقصود بھی تقوی ہے، حج کرنے جاؤ تو بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ تمام عبادات سے تقوی کا حصول ہوتا ہے۔ ایک اور تقوی بھی قرآن نے بیان کیا، ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، فرمایا بے شک وہ لوگ جو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، ذرا دھیما بولتے ہیں، کریم کی بارگاہ میں ذرا سلیقے سے بولتے ہیں، ذرا آہستہ آہستہ، اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوہ نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے۔ اور فاضل بریلوی کہنے لگے، یہ ذرا انداز دیکھیے، کہنے لگے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، آخر آدمی نے پیروں سے چلنا ہوتا ہے نا، فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ تو حضور یہ تو آپ دوسروں کے لیے کہہ رہے ہیں، تو آپ کا معیار کیا تھا جب حرم گئے تھے حضور کی بارگاہ میں؟ تو فرمانے لگے پیش نظر ہے وہ نو بہار، میرا تو سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، یہی تو امتحان ہے۔ اور ان کے شہزادے نے بات تھوڑی اور کھول دی، حضور مفتی اعظم فرمانے لگے سنگے در جانا پر کرتا ہوں جبی سائی، میں محبوب کی بارگاہ پہ سر جھکاتا ہوں، سنگے در جانا پر کرتا ہوں جبی سائیں، او سجدہ نہ سمجھ ظالم، میں سر دیتا ہوں نذرانہ، میں سر دیتا ہوں نذرانہ۔ یہ نظر پیش کی ہے حضور کی بارگاہ میں، اور ہمارے
ایک ضلع گجرانوالہ کے شاعر تھے، ان کا کلام بھی مجھے بڑا پسند ہے. وہ کہتے ہیں زائر کوے جنا آہستہ چل. وہ مکے مدینے آنے والے، میں کس درد سے بات کروں. وہ ایک بندہ پیچھے کھڑا کیا ہوا موبائل دے کے. میں تو چڑھنے لگا ہوں نا موبائلوں سے، ہر جگہ ہی موبائل. یار حد ہو گئی ہے. ہم نے کیا اس کو دین ایمان بنا لیا ہے؟ یعنی مکے مدینے میں حضور کی بارگاہ میں بھی موبائل. ایک صاحب مجھے فون کرتے ہیں، السلام علیکم، میں اس وقت بیٹھا ہوں لائیو کال کر رہا ہوں، سلام کر لیں. میں نے کہا میرا سلام کہہ دیں اور ذرا سائڈ پہ ہو کے مجھ سے بات کیجئے گا. سائڈ پہ ہو کے اس نے بات کی. میں نے کہا یار تیرا کیا خیال ہے، نبی پاک موبائلوں کے محتاج ہے سلام کے لیے؟ فاضل بریلوی فرماتے ہیں اللہ کی قسم واللہ وہ سن لیں گے اور فریاد کو پہنچیں گے ہم، بس اتنا تو ہو کوئی فریاد کرے دل سے. موبائلوں پہ سلام سناؤ گے حضور کو؟ یہ تمہارا خیال ہے کہ رہتے ہیں فقط مدینے میں، وہ تو رہتے ہیں اپنے عاشقوں کے سینے میں. اس لیے غیر معیاری گفتگو معیاری جگہوں پہ اچھی نہیں لگتی. بات کو سمجھیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں او حضور کی بارگاہ کی زیارت کرنے والے، زائر کوے جنا آہستہ چل. بس اگر تجھے سمجھ آ جائے نا، وہ دیکھ آیا ہے کہاں، وہ تو دیکھ آیا ہے کہاں. یہ کبھی تجھے سمجھ آ جائے نا کہ تو اس وقت کھڑا کہاں ہے، جگہ کون سی ہے، مقام کون سا ہے، جس کی قسم اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. تجھے پتہ ہے تو کہاں کھڑا ہے؟ زائر کوے جنا آہستہ چل. او دیکھ تو آیا ہے کہاں، آہستہ چل. حاضری میں ہے ملک 70,000 قدسیوں کے درمیان آہستہ چل. 70,000 فرشتوں کے بیچ حاضری ہے، ذرا ہولے ہولے چل. حاضری میں ہے ملک 70,000 ان قدسیوں کے درمیان آہستہ چل. فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازیں رسول پاک کی بارگاہ میں پست رکھتے ہیں. یا اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے پرکھ لیا ہے. کچھ تو ظاہری طور پر عبادات کے تک متقی ہوتے ہیں نا. فرمایا یہ جو میرے نبی کی تعظیم کرتے ہیں، آوازیں پست رکھتے ہیں، ان کے دل متقی پرہیزگار ہیں. متقی لوگ ہیں جو آوازیں پست رکھتے ہیں. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے. جس سے دل کا تقوی چاہیے وہ حضور کی تعظیم کرے. جو چاہتا ہے باطن کا پرہیزگار ہو، روح کا نیک ہو، وہ بارگاہ محبوب کریم علیہ السلام کا بادب ہو. بہت بڑا انعام ہے کہ رب فرما رہا ہے ان کے دل تقوی کے لیے چن لیے. یہ بڑا انعام ہے. لیکن آگے فرمایا لہم مغفرہ، ان کے لیے بخشش ہے، وَأَجْرٌ عظیم، اور جب رب اجر عطا کرے گا تو پھر بھی اللہ بڑا ہی عظیم اجر عطا فرمائے گا. تقویٰ بھی بڑی نعمت ہے، پر دوسرے اجر کا اعلان کیا. فرمایا بخش دیے جائیں گی اگر کوئی خطائیں ہوئی ہیں ایسے لوگوں کی. لہم مغفرۃ وَأَجْرٌ عظیم، اگر ان کے ذمے کچھ غلطیاں ہوں گی تو اللہ معاف کر دے گا، اور اس پر بھی اجر یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ انہیں بہت اجر عظیم عطا فرمائے گا. اپنی مزاج کو نا جی ذوق والا کرنا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ذوق والے نہیں ہوتے، کیف والے نہیں ہوتے، سرور والے نہیں ہوتے، تو بیچارے نا خشک خشک سے، ناراض سے، ہر بات میں الجھے سے، ذرا سی بات پہ خفا سے. ہم ہر وقت اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں. میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہو رہا، میرے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، مجھے قدر نہیں مل رہی، میری عزت نہیں ہو رہی، میرا اکرام نہیں ہو رہا، میرے ساتھ پیار نہیں ہو رہا، میرے اوپر شفقت نہیں ہو رہی. والدین نے بھی توجہ کم کی، استاد بھی سخت مل گئے، فلاں جگہ میں ارادت مند ہوا تھا وہاں بھی میرے اوپر لوگوں نے اکرام نہیں کیا. آہستہ آہستہ مزاج میں سختی، خود بخود تلخی. بعض لوگوں کا لہجہ ذوق والا ہوتا ہے. وہ کسی درویش نے کہا تھا کہ ان کی ادائیں ایسی ہوتی ہیں کہ پیار آ جاتا ہے. ان کا انداز یہ، ذرا بخاری شریف دیکھیے نا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی کریم علیہ السلام کے چچا زاد ہیں. فرماتے ہیں میں نے ایک دن ارادہ کیا، اپنی خالہ حضرت میمونہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین ہے، حضور کی اہلیہ ہیں، میں نے سوچا کہ جس رات سرکار ان کے گھر میں آرام فرما ہوں گے میں رات وہاں گزاروں گا اور حضور کے ساتھ رات عبادت کروں گا، عمر کتنی ہے بھلا؟ 10 یا 12 سال۔ اے ویکھو نا، اے جے عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دینو، یہ ہے جو پیر حیدر شاہ صاحب نے کہا تھا کہ عشق لگا سی 10-12 سال۔ میں ان کے گھر میں، کہتے میں رات چلا گیا، مجھے پتا چلا آج سرکار وہاں آرام فرما ہوں گے، اور میں نے رات وہاں قیام کیا۔ فرماتے ہیں رات کا کچھ حصہ گزرا تو محبوب اٹھے، اور حضور کی زبان پر لفظ یہ تھا کہ لوگ بھی سو گئے، ستارے بھی چھپ گئے، پر حی و قیوم رب بیدار ہے۔ محمد بوٹیا سارے ہی سو جاندے، اکو جاگدا پروردگار راتی۔ کہتے ہیں کہ محبوب پاک علیہ السلام یہ کہتے ہوئے اٹھے، اور سورہ آل عمران کی آخری آیات حضور کے لبہ مبارکہ پر تھیں۔ پھر نبی کریم علیہ السلام مشکیزے کی طرف بڑھے، حضور نے وضو کیا۔ فرماتے ہیں میں بھی وضو کر کے نا تو نبی پاک علیہ السلام کی بائیں جانب پیچھے ذرا کھڑا ہو گیا۔ اب جب 2 بندے جماعت کرانے والے ہوں تو فقہی مسئلہ یہ ہے کہ امام کے سیدھی جانب کھڑا ہو دوسرا آدمی سیدھی جانب۔ کہتے میں حضور کے پیچھے کھڑا ہو گیا، نبی کریم نے نا مجھے پکڑ کے دوران نماز ہی پکڑ کے حضور نے ادھر لا کے کھڑا کیا۔ حضور نے کھڑا کیا، جیسے ہی حضور نے مجھے چھوڑا میں پھر ادھر چلا گیا۔ کہتے دوسری دفعہ کریم نے پھر مجھے کھڑا کیا، میں پھر ادھر چلا گیا۔ تیسری دفعہ یہ دیکھو یہ نماز ہو رہی، نماز پڑھا کہ میں تیں وال ویکھا، مینوں کعبہ بھول گیا آئی تے بھول گئیاں نہیں سب صوم صلاتاں، اکو یار دا فکر پیا آئی۔ فرماتے حضور پکڑ کے یوں لاتے، میں پھر پیچھے 3 دفعہ ایسا ہوا۔ قربان جائیں، نماز مکمل ہوئی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لڑکے جب میں تمہیں سیدھی جانب کھڑا کرتا تھا تو کیوں کھڑے نہیں ہوتے تھے؟ تو یہ 10-12 سال کی عمر میں وفا کا، درد کا، ادب کا، احترام کا، عشق کا معیار کتنا بلند ہے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں اللہ کے رسول کے برابر کھڑا ہو جاؤں؟ یہ جہاد کر کے فتح یاب ہو کر نہیں آئے، انہوں نے آج آ کے یہ نہیں بتایا کہ حضور میں نے لاکھوں روپے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، انہوں نے آج آ کے یہ نہیں کہا کہ حضور میں نے اتنی نماز جنازہ پڑھی، میں نے اتنے نیکی کے کام کیے، اتنی عبادات کی۔ انہوں نے احترام کیا اور احترام کا جذبہ ظاہر کیا۔ ایک روایت تو یوں ہے کہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب نے یہ بات سنی اور مجھے سینے سے لگا لیا، اور ایک مقام پہ یہ ہے کہ کہتے ہیں حضور نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما اور قرآن مجید کا علم عطا فرما۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اس امت کے مفسرین کے امام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں قرون اولیٰ کے لوگ جو قرآن مجید سمجھتے تھے اور سمجھاتے تھے، ان میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا رتبہ عطا فرمایا۔ عزیز دوستو، جب آپ کی طبیعت میں ذوق ہوتا ہے، جب مزاج میں احترام ہوتا ہے، جب لہجے میں ادب کا، اکرام کا ٹھہراؤ ہوتا ہے تو بندہ وزادار ہو جاتا ہے۔ ہمارے بچوں کو ہم نے سب سکھایا ہے، فلاں سے آگے گزرنا ہے تم نے، فلاں کے بچے تم سے پیچھے رہنے چاہیے۔ ہم نے انہیں زبردست مشینیں بنانے کی کوشش کیا ہے پیسے جمع کرنے کی، ہم نے انہیں سکھایا ہے کہ مال اکٹھا کرو گے تو بچو گے الا ماشاءاللہ۔ لیکن اللہ کے حبیب فرماتے ہیں تمہارا اولاد کے لیے بہترین تحفہ یہ ہے کہ انہیں اچھا ادب سکھاؤ، انہیں کسی کا احترام کرنا آتا ہو، وہ اکرام کریں، ان کے لہجوں سے کسی شخص کو بے ادبی کا شائبہ نہ ہو، ان کا انداز اس طرح کا نہ ہو کہ جس سے یوں چھلکے کہ یار کسی نے جڑی بوٹیاں ہی نہیں اتاری اس فصل کے گرد سے، کسی نے وقت پر آبیاری نہیں کی، یہ درخت تھے کسی کے لیکن اس نے کھلے چھوڑ دیے، جیسے چاہا جس طبیعت میں چاہا، ماحول اور ہو گیا۔ میں نے خود دیکھا ہے، ماں باپ تعریفیں کر رہے ہیں شادی سے پہلے اپنے بیٹے کا رشتہ کرتا ہے، کہتے ہیں بڑا ہی اچھا ہے، کیا بات ہے، بڑا کماتا ہے، لیکن اس کی بد اخلاقی سے تڑپ کر جب اس کی بیوی اور اس کے سسرال والے شکایت کرتے ہیں کہ تمہارا بیٹا یا تمہاری بیٹی تو نہایت بد اخلاق ہے، تکلیف دیتے ہیں، تو ابا جی کیا کہتے ہیں، میں بھی بڑا سمجھانا، شروع سے ہی بڑا کہتا ہوں۔ تو بھئی آپ نے کسی اور کو دوزخ میں کیوں جھونکا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں پھر آپ کے لیے خیر کے جملے آئیں گے؟ آپ نے تکلیف کے اندر کیوں ڈالا کسی اور کو، جب اس کی بد اخلاقی، بد خلقی اور مزاج کا اکھڑ پن آپ کو گھر میں پتا تھا؟
آپ وہ ذوق ہی نہیں دے سکے، وہ تربیت ہی نہیں کر سکے۔ میں آپ سے عرض کروں گا، طالب علموں سے، طریقت کے سالکین سے، عام لوگوں سے عرض کروں گا، نرے پیسے نہیں کمانے چاہیے، نرے عہدے نہیں کمانے چاہیے، نرے تعلقات نہیں بنانے چاہیے، زندگی میں دعائیں بھی لے لینی چاہیے، زندگی میں برکات بھی سمیٹ لینی چاہیے، کسی کی نظر شفقت میں بھی کبھی کبھی رہنا چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا کوئی بڑا ہی نہیں ہوتا، ان کو کوئی اچھا آدمی ملا ہی نہیں ہوتا زندگی میں، ان کی طبیعت بتاتی ہے کہ وہ ہر وقت شکوہ کر رہے ہیں، چھوڑیں جی ساری دنیا دیکھ لی، یعنی ان کا خیال ہے کہ جس کائنات کو اللہ کہہ رہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ میں نے بڑی اعلیٰ انسانیت بنائی، اور جس امت کو اللہ کہہ رہا ہے كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، محبوب کی امت بہترین امت، انہیں اس پوری امت میں کوئی اچھا آدمی نہیں ملا، پوری انسانیت میں کوئی خوبصورت بندہ ہی نہیں ملا، دعوے دیکھو کتنے بڑے۔ کچھ تھوڑا سا نا طبیعت میں ذوق، کچھ لطف، کچھ دعائیں، کچھ کہیں کسی کی نظر میں رہنے کا شوق، کچھ کسی وقت آپ بغیر کسی سبب کے کسی بوڑھی اماں کو سڑک تو پار کرا کے دیکھیں۔ پیر صاحب کو لوگوں نے روز دعا کے لیے کہنا ہوتا ہے، تو بعض پیروں کی دعائیں رٹی ہوئی پکی روٹی کچی روٹی کی طرح ہوتی ہیں، تسبیح بڑی بڑی، جو بڑا 1-2 سیکنڈ کے لیے اگر کوئی حجرے میں آ گیا تو ان کی دعا ہوتی ہے اللہ خیر کرے، اللہ بھلا کرے، چونکہ وہ بیچارے کو صبح سے شام تک تو کام ہی یہی ہے۔ اب تو اور زیادہ پیروں نے آسانی کر لی ہے، تعویذ بھی لکھ کے نہیں دیتے، چھپوا کے رکھ لیتے ہیں، کیونکہ جب دکان زیادہ چل جائے تو پھر بہت ساری چیزیں آرٹیفیشل بھی لینی پڑتی ہیں، پیکنگ کرا کے لوگ کٹھی رکھ لیتے ہیں۔ اور یہ ایسے لوگ ہیں جن کو کوئی کتاب نہیں پڑھنا، کوئی ان کو سکھانا نہیں، پڑھانا نہیں، آنا نہیں، جانا نہیں۔ ایک یہ ہمارا انداز ہے ریڈی میڈ چیزوں کا، ان سے بچیں۔ کچھ دعائیں ایسی ہیں جو خلوص سے نکلتی ہیں۔ بوڑھی اماں تھی، ضعیف تھی، سڑک نہیں پار ہو رہی تھی، آپ نے اس کا بازو تھاما، اس کے پاس جو بازار سے خریدا ہوا تھیلا تھا سامان کا وہ آپ نے پکڑ کے کندھے پہ رکھا، گاڑی والے کو کہا ذرا ٹھہر جا، آپ نے سڑک پار کرا دی۔ اماں کو 100 دفعہ کہے گی اللہ تیرا بھلا کرے، اور 2-2 3-3 نسلوں کو دعا مل جاتی ہے مفت بھی، اللہ تیرا ماں پیو جیندہ رہے، اللہ بچیاں دی خیر کرے۔ آپ دیکھو ایک چھوٹا سا فعل ہے کوئی، لیکن اس کی حسن کتنا زیادہ ہے، خوبصورتی کتنی۔ اور پھر یہ ایسا منفرد قسم کا کام ہے کہ آپ نے ایک دفعہ سڑک پار کرائی ہے، میرا خیال ہے اماں کی جس سے بھی ملاقات ہوگی نا، جب تک اسے یاد رہے گا اماں سب کو بتائے گی، اوتھے ایک منڈا مل پیا جی چنگے بھی پتر ہیں نہ جے لوکاں دے، وہ تو ہو سکتا ہے بعض اوقات اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے آپ کی مثالیں دے، حالانکہ اسے ہو سکتا ہے یہ نہ پتہ ہو کہ اپنی اماں کی آپ اتنی بات نہیں مانتے گھر میں، ہو سکتا ہے نہ پتہ ہو کیا ہمارے ابا جی گھر میں ہماری شکایت کر رہے ہو، لیکن تھوڑا سا دعا لینا، اکرام لینا کسی سے، اپنی زندگی ذوق والی بنائیں، شوق والی بنائیں۔ یہ دیکھیں، یہ بھی ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، حضرت قیس بن سعد بن عبادہ، یہ حضرت سعد بن عبادہ کے بیٹے ہیں، کہتے ہیں نبی کریم ہمارے گھر آئے اور سرکار نے دروازے پہ آ کے کہا السلام علیکم۔ یہ بھی رنگ ہوتا تھا صحابہ کے ہاں، سلام کا جواب دینا واجب ہے، جب کو کہے السلام علیکم تو کیا کہنا چاہیے؟ اب سرکار تشریف لائے تو حضرت قیس بن سعد بن عبادہ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے کہا السلام علیکم، تو حضرت سعد بن عبادہ نے نا آہستہ سے کہا وعلیکم السلام۔ حضور نے پھر کہا السلام علیکم، انہوں نے پھر آہستہ سے کہا وعلیکم السلام۔ حضرت قیس بن سعد کہنے لگے ابا جی اونچا کہیں، تو حضرت سعد کہنے لگے بیٹا چپ کر، حضور ذرا ہم پر زیادہ سلامتی بھیجیں تو کرم ہو جائے گا، آنے دے سلام آنے۔ یہ سیاست ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی لوگ جب حدیثیں پڑھتے ہیں تو ان حدیثوں کو کیوں نہیں پڑھتے، یہاں پتہ نہیں کون سی اینک لگا کے گزرتے ہیں، اللہ جانے سمجھتے نہیں، یہ بھی حدیثیں ہیں، یہ بھی صحابہ کا ذوق ہے، یہ بھی ان کا لینے کا طریقہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے تیسری مرتبہ کہا السلام علیکم، تو حضرت سعد بن عبادہ نے پھر آہستہ سے کہا وعلیکم السلام۔ اب اصول یہ ہے کہ 3 دفعہ سلام کرو، دستک دو، کوئی جواب نہ دے تو لوٹ جاؤ۔ حضور لوٹنے لگے، حضرت سعد بن عبادہ اٹھ کے دوڑے، عرض کی حضور معاف کر دیجئے گا، 3 دفعہ ہی سن لیا تھا، 3 دفعہ جان بوجھ کے آہستہ بولے تھے۔ حضور دل کرتا تھا کہ کبھی سلامتیاں زیادہ مل جائے نا آپ کی زبان نور سے، کبھی زیادہ۔ حضور راضی ہوئے، خوش ہوئے یہ بات سن کر، کہتے ہیں محبوب کو لائے میرے والد، اور پھر خود آگے بڑھ کے صابن پیش کر کے اس زمانے کے مطابق حضور کے، چونکہ سرکار کا طریقہ تھا ہاتھ دھو کے کھانا کھانا، وہ پیش کیا،
پھر کھانا کھلایا محبوب کو. کہتے ہیں پھر نبی پاک علیہ السلام کو نا ایک بڑی خوبصورت بنی ہوئی چادر دی تحفے میں. سرکار نے وہ چادر لے کے اوڑھ لی. پھر ایک گدھا دراز گوشت شریف اوپر چادر ڈال کے تحفے میں پیش کیا. پیار کیا نا, محبت کی نا, ذوق بنایا نا. کیا کہتے ہیں خواجہ غلام فرید, ایک باری لانگا تو میری جات. حضور کبھی ایک دفعہ نظر کرم تو فرمائے, کبھی آئیں تو صحیح حضور کریم آئے نا, ذوق پیش کیا نا, جو بن سکتا تھا خدمت کی. تو ان کا وہ بے لوث انداز اور وہ عقیدت کا وہ رنگ اور لہجے اور آنکھوں کے اندر وہ محبت کا خاص نقطہ عروج. کہتے ہیں کہا نہیں ہم نے, عرض نہیں کی, خود بخود حضور کے ہاتھ اٹھے اور محبوب نے دعا کیا دی, کہا اے اللہ سعد بن عبادہ کی اولاد کو برکت عطا فرما. حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام جب کسی کو دعا دیا کرتے تھے تو اس دعا کا اثر ہم اس شخص کی نسلوں میں بھی محسوس کیا کرتے, نسل در نسل اس کا اثر جاتا. یہ کیا ہے؟ یہ ایک ذوق ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ایک محبت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ وارفتگی ہے کہ آپ کی طبیعت میں, آپ کے لہجے میں. یار ذرا دیکھو کیسی سادی سی بات ہے. حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خیبر کی جب جنگ ہو رہی تھی تو اللہ کے حبیب خیمے میں تشریف فرما تھے. تو نبی کریم علیہ السلام نے نا اچانک کسی کے قدموں کی آہٹ سنی, آواز سنی. تو سرکار نے فرمایا کون ہے باہر؟ تو باہر سے عرض کی حضور میں ابو ایوب انصاری ہوں. تو حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور جنگ کا ماحول ہے, دشمنوں کا علاقہ ہے, گھرے ہوئے ہیں مخالفین میں. یا رسول اللہ مجھے اچانک خیال آیا کوئی بد باطن اپنی بد باطنی کا اظہار نہ کرے, کہیں کوئی آپ کو تکلیف دینے نہ آ جائے, اس لیے حضور جب سے شام ڈھلی ہے میں تلوار لیے آپ کے خیمے کا پہرا دے رہا ہوں. کہا نہیں کسی نے ڈیوٹی نہیں لگائی, کسی نے کھڑا نہیں کیا, کسی نے ذمے نہیں لگایا. فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نا خود بخود تلوار لیے آپ کے خیمے کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوں تاکہ کوئی ظالم آ نہ جائے. آج لوگوں کو یہ بھی اعتراض ہوتا ہے فلاں پیر صاحب نے گن مین رکھے ہوئے ہیں. تو بھائی صحابہ اگر حضور کے پہرے کے لیے تلواریں لے آتے تو اگر کسی شخص کو واقعی کوئی مسئلہ ہو تو اس کے لیے یہ رکھنا ناجائز نہیں ہوتا. فرمایا میں نے سوچا کوئی تکلیف نہ دے دے, تکلیف نہ پہنچا دے. حضرت ابو ایوب انصاری سے حضور نے سوال کیا, انہوں نے جواب دیا, لیکن چونکہ اس میں ذوق بڑا تھا, ان کی نیت کے اندر, ان کے ارادے کے اندر خلوص بڑا تھا. تب حضور کیا فرماتے ہیں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اے اللہ تو بھی جناب ابو ایوب انصاری کی اسی طرح حفاظت فرما جس طرح رات بھر وہ میری حفاظت کرتے رہے. یہ دعا لے لی ہے, یہ انہوں نے دعا حاصل کر لی ہے, یہ انہوں نے رنگ ایسا بنایا ہے کہ کریم نے کرم کر کے دعا دے دی. ہم نا بڑے تیز ہیں, ہمیں لوگوں کو باتوں سے گھیرنے میں ذوق زیادہ آتا ہے, ہم لفظوں سے لوگوں کو قریب کرنا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہمارے جملے بڑے رہ گئے, بڑے بڑے سیانے لوگ کچھ نہیں حاصل کر سکے. اقبال بول کے کہنے لگے بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے, یہ مسلمان نہیں یہ خاک کا ڈھیر ہے. اب اس کے اندر عشق ہی نہیں ہے تو یہ ایک ڈھیر تو ہو سکتا ہے, اس نے بہت ساری چیزیں جمع کر لی لیکن ڈھیر تو ہو سکتا ہے. لیکن اب یہ مسلمان والی کیفیات, وہ یار نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ ضروری چیزیں ہیں, لیکن ان کے اندر جب آپ ذوق پیدا نہیں کرتے, درد پیدا نہیں کرتے, شوق پیدا نہیں کرتے, حضور کی غلامی کی لذت اس کے اندر آپ شامل نہیں کرتے. کھجور اور میدے کا حلوہ بنا کر حضرت عثمان غنی نے بھیجا, کیا مثلا کیا کتنا کو مہنگا حلوہ بنتا ہے یار آج, یا کیا عرب کے اندر کھجور عام تھی؟ یہ ذرا انداز دیکھیے, کھجور اور میدے کا حلوہ بنا کر البدایہ و نہایہ نے لکھا ہے حضرت عثمان غنی نے وہ حلوہ تیار کر کے نا تو پتہ کیا آج حضور کہاں تشریف فرمایا, تو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشانہ نور پر حضور کرم فرما تھے. حضرت عثمان غنی نے وہ حلوہ پیش کیا, گھر میں بھیج دیا, محبوب تشریف لائے تو گھر والوں نے حلوہ پیش کیا. حضور نے فرمایا کہاں سے آیا ہے؟ عرض کی حضور عثمان غنی نے بھیجا ہے. آپ ذرا یہ انداز دیکھیے اور جملوں کا چناؤ دیکھیے, ایک حلوہ ہی آیا ہے نا اور دیا حضور کو ہے. سرکار تناول فرما کے کہتے کہاں سے آیا؟
یا رسول اللہ عثمان غنی نے بھیجا ہے، تو حضور نے ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا کا انداز دیکھیے، کہا اللہ عثمان تجھے راضی کرنا چاہتا ہے تو ہو جانا راضی عثمان غنی۔ علماء حضور کو بھیج رہے ہیں اور حضور فرما رہے ہیں اے اللہ عثمان تجھے راضی کرنا چاہتا ہے۔ علماء حضور بخدا خدا کا یہی ہے در، فاضل بریلوی کہتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ فرمایا اللہ تجھے راضی کرنا چاہتا ہے تو ہو جانا عثمان سے راضی۔ تھوڑا سا نا اپنی زندگی کو، او یار عید کے بغیر بھی کبھی کبھی ابا جی کو جوڑا لے دیا کرو، کچھ نہیں ہوتا۔ بغیر سبب کے بھی کبھی اماں کو کہہ دیا کرو کہ یہ تھوڑے پیسے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ گھر والوں کو، اہلیہ کو، بچوں کو بغیر وجہ کے بھی کسی وقت محبت، کبھی کبھی دوستوں کو بغیر سبب کے۔ دیکھو نا شریعت اسلامیہ نے 2.5% زکوٰۃ فرض کی ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں صدقہ دے کے دوزخ سے بچ جاؤ، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر لو۔ نفلی صدقات پر توجہ دی، نماز کے فرض 4 رکھے عصر کے، لیکن فرمایا جو عصر سے پہلے 4 رکھتے پڑے گا، اللہ کے رسول نے دعا دی اے اللہ اس بندے پہ رحمت فرما دینا۔ یہ جو آپ کا ذوق ہے، آج لوگ پتہ کیا کر رہے ہیں، میں بڑی غور سے، فکر سے، تدبر سے آپ کو کہہ رہا ہوں، خدا را میرا درد سمجھنا، لوگ ہم سے ہمارا ذوق چھیننا چاہتے ہیں۔ نبی پاک کی غلامی اور عشق کا جو ذائقہ سینہ بسینہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیا ہے نا، وہ ذوق ہم سے، لوگ ہمیں کہتے ہیں سیدھی سیدھی نمازیں، روزے، حج، زکاتیں کرو اور بغیر دعاؤں کے نمازیں پڑھ کے دوڑ جاؤ، تمہیں کوئی ضرورت نہیں۔ پہلے کہتے تھے اولیاء اللہ اور انبیاء سے نہیں مانگنا، اب کہتے ہیں اللہ سے بھی نہ مانگو، نکل جاؤ نماز پڑھ۔ اس خشکی سے اپنے آپ کو بچانا، یہ آہستہ آہستہ جب طبیعتوں میں پیوست ہو جائے گی تو پھر یاد رکھنا عبادات کا ذوق لے جائے گی۔ میں نے قرآن مجید پڑھ کے عرض کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں جو صرف آوازیں پست، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو صرف میرے نبی کی بارگاہ میں آوازیں نیچی رکھے نا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ تو دلوں کے پرہیزگار ہیں، ان کے دلوں کو پرکھ لیا ہے اللہ نے تقوی کے لیے۔ اگر دلوں کے پرہیزگار بننا ہے تو پھر زندگی تعظیم مصطفیٰ والی، غلامی رسول والی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔